بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ترجمہ وبشر الذین اور بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ان اس بات کی کہ لہم ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں تجری چل رہی ہیں من تحتها اس کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب بھی رزقو رزق دیا جائے گا منہا اس سے من ثمرۃ کوئی پھل رزقا رزق قالو تو کہیں گے وہ ھذا الذی یہ تو وہی ہے رزقنا جو دیا گیا ہمیں من قبل پہلے وَأُتُوا اور دیا جائے گا بھی اس جیسا متشابہاً ملتا ہوا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج جوڑے مطہرۃ پاکیزہ وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تھی. اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. میرے رب نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے 3 طبقوں کو بیان کیا: مومن، کافر، منافق. پھر تمام لوگوں کو مخاطب کیا یا ایھا الناس سے. اس کے بعد نافرمانوں کے انجام کو بیان کیا. یہ جو 3 طبقوں میں سے دوسرا طبقہ ہے کافروں کا. یہ چونکہ قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے اور قرآن کریم کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور قرآن کریم کو یہ جھوٹی کتاب اور نعوذ باللہ من جانب اللہ کے علاوہ من جانب الرسول سمجھتے تھے کہ یہ کتاب نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. رب العالمین نے اس کتاب کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تمہارا خیال اگر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے کہ جیسی کوئی صورت لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اکیلے نہیں اپنی صورتوں کو ساتھ میں لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مگر تم یہ کام ہرگز کر ہی نہیں سکتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نہ تم نے کیا نہ تم آئندہ کبھی کر سکتے ہو. جب ایسا کر نہیں سکتے ہو پھر تم کو جھٹلانا نہیں چاہیے. لیکن اگر جھٹلا رہے ہو تو پھر سن لو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. لیکن یہ کس کے لیے؟ میرے رب نے ایمان والوں کو الگ کر دیا. ایمان والوں یہ سزا تمہارے لیے نہیں ہے. اعدت للکافرین، یہ سزا تو کافروں کے لیے.
ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نافرمانوں کو دوزخ ملے گی تو فرمانبرداروں کو کیا ملے گا؟ ان کو بھی تو کچھ انعام ملنا چاہیے، ان کی سزا۔ ایمان والوں کا تو کوئی جزا ہونی چاہیے، ان کو کوئی نفع ہونا چاہیے۔ رب نے ان کی سزا کو بیان کرنے کے فوراً ایمان والوں کو تسلی دی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان نافرمانوں کو یہ سزا ملے گی اور ایمان والوں تم کو یہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ میرے رب نے انسانوں کو جنت میں جانے کے لیے 2 شرطیں لگائی، مگر دوسری شرط ترقی درجات کے لیے۔ پہلی شرط دخول جنت کے لیے، دخول جنت کے لیے شرط ہے ایمان لانا، اللہ کی ذات عالی پر، اللہ کی وحدانیت پر، نبی کی رسالت پر، بعد الموت پر، امم سابقہ، رسول سابقہ اور پہلی کتابوں پر، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ ملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان دخول جنت کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اور ایمان نہیں تھا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، مثلا اللہ کو تو ایک مانتا ہے، اللہ کو یکتا، اللہ کو واحد، اللہ کو رزاق، اللہ کو سب کچھ اللہ کو اپنی صفات کے ساتھ مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی سا جھول رکھتا ہے اپنے عقیدے میں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، یہ نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، تمام اعمال کرے گا، خالدین فی نار جہنم، یہ دہکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا، اس لیے کہ ختم نبوت پر اس کا ایمان نہیں ہے، ختم نبوت پر اس کا یقین نہیں ہے، یا اس کا ایمان اللہ کی ذات پر، نبی کی رسالت پر، مگر انبیاء سابقین میں سے کسی اور نبی کو نبی مانتا ہے اس دور کے اندر بھی، اللہ کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہے ٹھیک ہے نبی مسلمانوں کا نبی ہے، ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ ہمارا نبی کوئی اور نبی، ہمیں اس نبی کی سیرت اور صورت کو اور اس کی شریعت کو فالو کرنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چند سال پہلے کشمیر کے اندر ایک NGO آئی اور اس نے کیا کام کیا کہ بھائی مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، یہ اتحاد پیدا کرنے کی ٹھیکیداری صرف ہمیں دی ہے، ان سے کہو تم اتحاد کر لو، وہ خود اتحاد نہیں کرے گی، وہ کچھ نہ کچھ ٹھوستے رہیں گے، کچھ نہ کچھ اختلاف کرتے رہیں گے، جب بھی اتحاد کی باری ہے تو تم اتحاد کر لو۔ ارے قرآن تو کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم تو کبھی اختلاف کو نہ چاہتے ہیں نہ کرتے، ہم تو ہمیشہ جوڑ ہی کی بات کرتے، جڑ کے رہنا پسند کرتے، جوڑنا پسند کرتے، اختلاف تو تم کرتے ہو، تم اختلافی بات کرتے ہو، ہم ختم نبوت کی بات کریں ہم مختلف ہو گئے، ہم اختلاف کرنے والے ہو گئے، ہم امت کو یہ کہیں کہ تم شراب مت پی لو، ہم اختلاف کرنے والے ہو گئے، ہم امت کو یہ کہیں کہ تم دھوکہ مت دو، ہم اختلاف کرنے والے ہو گئے، ہم امت کو یہ کہیں کہ تم ڈیوٹی دے کر پھر تنخواہ لیا کرو، ہم اختلاف کرنے والے ہو گئے، ہم یہ کہیں جعلی دستخط مت کرو اور جعلی دستخط کر کے تنخواہ مت لیا کرو، ہم اختلافی بات کرنے والے ہو گئے۔ حق بات کہنا اس زمانے کے اندر اختلاف ہو گیا، اور چبھتی اس کو جو یہ فراڈ کرتا ہے، جس کو کہتے بھائی یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ انگوٹھا بھی لگاتے ہو، صبح جا کے انگوٹھا لگاتے ہو تو پھر دن بھر مزے کرتے ہو، بازاروں میں پھرتے ہو، بزنس کرتے ہو، شام کو جا کر پھر انگوٹھا لگا کے تو حرام ہے؟ کہتے ہیں ہاں بڑی مفتی شکر
آگے تو لڑائی کر رہا ہو. اگر ایک کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی مفتی یہ بات کہتا، کہتے اختلافی بات کرتا. اختلافی بات کو آج تک امت سمجھی نہیں اختلافی بات کس کو کہتے ہیں. ایسے ہم یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی، اپنے وقت کے نبی برحق اور نبی تھے. اس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو نہیں کیا جا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے ایسے معجزات کے ذریعے سے پیدا کیا کہ کسی اور کو کیا ہی نہیں ایسے طریقے سے. بن باپ کے پیدا کیا اور زمین پر آنے کے بعد 35 سال رہنے کے بعد زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ایسی ماں سے پیدا کیا جو ماں بالکل مسجد کے کونے میں ساری زندگی پڑی رہی، ایک طرح کا اعتکاف کرتی رہی اور ان کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی گئی. سب کچھ صفات ہونے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اگر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرے گا تو اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اگر یہی بات ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، لہذا تم کرسمس کے جلوسوں میں جا کر اپنے آپ کو جو شو کرتے ہو یہ کرنا گناہ ہے. تم جو ہیپی کرسمس کہتے ہو گویا تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. 25 دسمبر جو آنے والا ہے اس 25 دسمبر کو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونا مانتے ہیں. یہی بات مسلمانوں کو مسلمان کہتا جی تم اختلافی بات کر لیتے ہو. ہم یہ بات نہ کہیں تو کون کہے گا؟ امت کو اس سوئے ہوئے عمل سے بیدار اگر ایک مولوی، ایک مفتی، ایک امام، ایک خطیب نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہیپی کرسمس بول لینا یا کرسمس میں شریک ہو جانا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیتا ہے. صرف تماشا دیکھنے کے لیے کوئی بندہ گزر رہا ہے، کوئی بندہ دکان پر تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خاص طور پر یہ جلوس دیکھنے کے لیے چلے جانا اور جو انہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مورتی بنا کے رکھی ہوتی ہے، بعض جگہ تو مورتی بنائی ہوتی ہے، بعض جگہ بندے کو ہی کسی عورت کو بنا کے رکھتے ہیں اور بندے کے ہاتھ میں اس بندی کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ بھی دے دیتے ہیں. وہ جو عورت بچہ لے کر ہوتی ہے وہ عورت بنائی جاتی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعوذ باللہ من ذالک. ایک نبی کی ماں کو ایک عام عورت کے ساتھ، ایک عام لڑکی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور بعض دفعہ ان کے ہاتھوں میں سچ مچ کوئی بچہ دیا جاتا ہے، بعض میں کارٹون کی شکل میں بچہ دیا جاتا ہے اور وہ کارٹون یا وہ بچہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیل بنائی ہوئی ہوتی ہے. مسلمان کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا ہو گئے تھے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے گریبان میں یوں پھونک ماری اور اسی سے وہ حاملہ ہو گئی اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے فوراً بعد جو بات کہی تھی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ جو عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. بیٹے اور بندے میں تو آسمان زمین کا فرق ہے. حضرت خود اپنی زبان سے اگر قرآن کے حضرت مریم سورہ مریم کے اندر یہ تفصیل موجود ہے انی عبد اللہ، یہ نہیں کہا انی ابن اللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انی عبد اللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بندہ ہوں اور بندہ ہونے کے ساتھ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی برحق بنایا گیا ہے. کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے تو اختلافی بات ہو جاتی ہے. یہ اختلافی باتیں نہیں، یہ ہماری عقیدے کے اندر داخل ہے. اگر کسی ایمان والے کا عقیدہ یہ ہوگا مسلمان
सादा और जाहिल। एक बंदा पढ़ा लिखा, किसी कॉलेज में पढ़ाता भी था, कहने लगा मुझे मुराद का अच्छा ना, एक बात में कहा हम और ईसाई तो इत्तेफाक तो करते हैं ना। मैंने कहा कौन सी बात है? कहता रफा इला समा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा के बारे में हमारा तो और ईसाइयों का इत्तेहाद तो है। मैंने कहा उससे पहले ईसाइयों का अकीदा क्या, हमारा क्या अकीदा? चलो वो छोड़ दो, लेकिन एक बात में इत्तेफाक तो, हम एक बात पर इत्तेफाक तो कर लेना, फिर मैं इत्तेफाक करूँ। वही बात जो मैं कह रहा था कि वो एनजीओ आई और उसने कहा कि हमें इत्तेहाद कर लेना चाहिए। तो देखो अगर हम उस पर इत्तेहाद करेंगे, उस पर इत्तेहाद करेंगे तो इख्तिलाफ बनेगा। हम एक बात करते हैं, हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इत्तेफाक कर लेते हैं। और जानते हो कश्मीर के अच्छे पढ़े लिखे लोग उस मजलिस के अंदर मौजूद थे। फिर जब उन्होंने वो सारा काम करवा के और कहा लाइटें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, अब तस्वर कर लो हम दुनिया में अमन शांति के साथ जी रहे, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, गोया ये इस तरह की दुआ थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब वो निकला, कुछ एक दो बंदों को होश आ गया तो हमने ये गलत तो नहीं किया कहीं। फिर जब पहुंच गए हज़रत मुफ्ती साहब के पास, तजदीद ईमान भी कर लो, तजदीद निकाह भी कर लो। बंदा कभी कभी कहना ना आंसर क्या है, क्या है ना, लेकिन कुछ नहीं, ईमान आता भी फौरन है और जाता भी फौरन है। बंदे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का अकीदा कर लिया और ज़बान से बोल दिया, ईमान वाला हो गया। और ये मामूली सी हरकत करने की वजह से बंदा ईमान से भी निकल जाता है। अगर कोई बंदा इस जमाने के अंदर ऐसा अकीदा रखेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानेंगे, लेकिन फॉलो करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को, दोज़ख में चले जाएंगे। जैसे कि एक बंदे ने लिखा, अब मोहम्मदी मॉडल की जरूरत नहीं है, अब तो मसीही मॉडल की जरूरत है। और रिसाला 2017 में बहुत तफसील के साथ बंदे ने लिख दिया था कि अब मोहम्मदी मॉडल की जरूरत नहीं है, अब तो मसीही मॉडल की जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ईसाई शरीयत को फॉलो करने की। पता ही लगता अंदर से बंदा ईसाई है, इसीलिए तो लिख रहा है, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता अंदर से क्या है लिखा, बहरहाल उसके कलम में और रिसाला के अंदर आज भी मौजूद है। 2017 अगस्त का रिसाला या सितंबर का रिसाला, उसके अंदर ये लिखा है उसने। और फिर कुछ और बातें लिखी, कयामत का अलार्म लिखकर बहुत सारी कयामत के बारे में जो पेशो गोइयां उनका इनकार कर दिया। ईमान वाले का अकीदा, पहली बात उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, फिर जन्नत के दर्जात मिलेंगे। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, उस ईमान के अंदर इसका अकीदा शामिल है कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में, आखिरत के बारे में इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितने हज कर ले, कितनी ज़कातें दे दे और कितना भी नेक अमल करता रहे, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, ये नेक अमल करने की वजह से दुनिया में उसको कुछ फायदा मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं। तो पहली शर्त मेरे अल्लाह ने लगाई, वबश्शिरिल्लज़ीना, बशारत दो उन लोगों को जो ईमान ले आए, अकीदा उनका दुरुस्त हो। और दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं जबरदस्त ये कुछ नहीं है, एक सब इसी तरह के तहरीर थी, वो तकसीम कर रहे थे, तो फिक्र कर, हमारा साथी था, कहना तो फिक्र कर। मैंने कहा अकीदा किसी को बताना ये फितना हो गया, और तुमने दाढ़ी टोपी रख ली और तुम हज़रत डीसी से बन गए हो, ये धोखा है तुम्हारी जिंदगी का। पहले अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है, अकीदा दुरुस्त नहीं होगा फिर अमाल भी काम करेंगे। हाँ, अकीदा दुरुस्त होगा तो फिर जितने अमाल बढ़ते जाएंगे, जन्नत के दर्जात भी बढ़ते चले जाएंगे। वआमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमाल किए, अकीदा भी दुरुस्त हो, अच्छे अमाल भी दुरुस्त हो, फिर मेरा अल्लाह क्या देगा मुसलमानों? और सुनो ईमान वालों सुनो, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, मेरा अल्लाह कह रहा ईमान वालों सुनो,
پھر تمہیں دوں گا ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی. یہ اجمال ہے اور جنت کی پوری تفصیل دیگر صورتوں کے اندر آ گئی. جیسے جہنمیوں کے لیے اجمال تھا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور تیار کی گئے دوزخیوں کے لیے. جنتیوں کو میرا رب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسا باغ دوں گا جس کے نیچے سے نہر چل رہی ہوگی. باغ کا تصور، باغ کی حقیقت کشمیری جانے گا. اب میرے پاس باغ تو ہے نہیں، مجھے کیا معلوم باغ ہے. ایک کشمیری جانتا ہے یہ باغ ہے. اس باغ کے اندر اگر بارش نہیں آئی تو پھر سوکھا پڑ جائے گا، باغ ختم ہو گیا. لیکن اگر بارش ہو گئی تو طرح طرح کے پھل فروٹ ملیں گے. اور اگر اس میں نہر ہو، اس کے اندر کوئی چشمہ ہو، پھر مالک اس باغ کے اندر پور رت کا نشاسن دی کھٹیاں چند تھرومز آسن، ایک ٹیبل ایک کرسی وہاں لگائی ہے، ٹھاٹ سے بیٹھا. اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل وہی ہوتا ہے. لیکن وہ وہی جانتا ہے جو باغ کی عظمت کو جانتا ہے. جس کو باغ کی حقیقت معلوم نہیں ہے پاگل باغ سے بہتر اتنا اچھا گھر چھوڑ کے باغ میں آ کے بیٹھا ہے. یہ بندہ جب ایک ایک سیب کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، دیکھتے ہی اس کا دل بہل جاتا ہے. کھانے کے بعد پھر کیا مسرت ہوتی ہے وہ تو کشمیری سیب کھانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. لیکن پہلے ہی تو یہ تصور باغ کا اللہ پاک نے دیا، لیکن اصل میں خالی وہ ہمارا جیسا باغ نہیں ہے. یہ تو دنیا کا باغ ہے لیکن وہ باغ ہی کچھ اور ہوگا. جنت کے باغ کو دنیا کے باغ پر تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا باغ ہوگا. لیکن چونکہ باغ کے اندر انسان کو فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اللہ نے تعبیر اسی سے کیا من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب جب ان کو اس پھل سے، اس باغ سے کوئی پھل دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ وہ اس کو پھل کو کھائیں گے. وہ سیب ہوگا، کیلا ہوگا، انار ہوگا، امرود ہوگا، کیا ہوگا، ہر طرح کے پھل ہوں گے وہاں. جب وہ کھائیں گے اور کھانے کے بعد پھر دوسرے سیب کا مطالبہ کریں گے. جب دوسرا سیب ان کے سامنے لایا جائے گا تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل. کھانے سے پہلے جب دیکھیں گے دبرناس گونتوس ڈیلیشی ونجتوک ڈیلیشی گونتوس امریکنے، مگر اس کو پتہ نہیں ہوگا رزقنا من قبل واتوبی متشابہا. اس کو لگے گا یہ امریکن ہے، میں امریکن ابھی کھایا، مگر جو ہی کھائے گا اس کو پتہ چلے گا یہ امریکن نہیں ہے، یہ تو ڈیلیش ہے. پہلے اس نے ڈیلیش کھایا تھا، یہ جو ڈیلیش دبرنا یہ شو ڈیلیش وہیں کیا یہ شو بدلے گی. اب جس کے پاس سیب کے باغ نہیں ہوتے وہ ایک ریڈی والے کے پاس، دکان والے یا باغ والے کے پاس یہ ڈھیر لگی ہے، کہتے اس کا ریٹ کیا ہے، پھر یہ 20 روپے کلو، یہ 25 روپے، یہ 100 روپے. جی سیب تو ایک طرح یہ بھی لال یہ بھی لال، یہ اگر بابا چناش ہی پتا یہ کیوں اچھو، یہ 20 روپے دکھتا تو یہ بھی لال ہے، دکھتا تو یہ بھی سیب کی طرح ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے. ہم میرٹھ میں تھے، سیبوں کا سیزن تھا، ہمارے تھے، میرے ساتھی سے گیا لگتا ہے کشمیر کا سیب یہاں پہنچ گیا، چلو کشمیری سیب لے لیتے ہیں. ایک دم لال 1 کلو سیب لے لیا. جب وہاں سے گئے ٹرین میں بیٹھے میرے گھر سیب کھا لیتے ہیں، بس جو ہی کھانا شروع کر دیا گھاس کھا لو یا وہ سیب کھا لو وہ برابر ہی تھا. دکھنے میں تو لال تھا لیکن اندر سے سیدھا گھاس تھا. تو ایک دیکھ کر بندہ کچھ اور تصور کر لیتا ہے لیکن کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ ہے کیا. میرے رب کے باغ میں بھی جنت میں بھی بندہ جب دیکھے گا کہ یہ تو میں کھا چکا ہوں، میرا اللہ کہے گا نہیں کھا کے تو دیکھ لے اس کے اندر ہے کیا چیز. اس کا ذائقہ الگ ہوگا، اس کا رس الگ ہوگا، اس کا چھلکا چھیل کے کھاتا تھا یہ چھلکے میں بھی کھا لے ویسا ذائقہ. اور جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے بعض پھل اللہ پاک ایسے دیں گے ہر خاشس مزہ سے پن مزہ، ہر خاش میں الگ مزہ ہوگا یا ہر چک میں الگ مزہ ہوگا. اگر خاش کر کے کھائے گا ہر خاش میں الگ ہوگا، اگر چک کر کے کھائے گا
تو چک کر کر کے بھی کھائے گا، ہر چک میں اپنا الگ ایک مزہ ملے گا، لیکن وہ مزہ دینے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا پہلے تمہیں ایسا رزق دوں گا، وہ رزق وہ سیب بھی ہوگا، پھل بھی ہوگا، رزق بھی ہوگا، سب کچھ اس میں اللہ پاک دے دیں گے۔ اور دوسری چیز تمہیں کیا دوں گا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور دوسری چیز تم کو تمہاری محبوبہ دے دوں گا، تمہیں وہاں حور دے دوں گا۔ اور حور کیسی ہوگی؟ یہ دنیا کی حور نہیں کہ اگر صبح اٹھ کر چہرہ نہیں دھوئے گی ایسے لگے گی جیسا ٹڑکالم کیا ہوا ہے، اگر 2 دن نہائے گی نہیں بدبو آ جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے گھر سے باہر نکلے گی میک اپ کر کے، اس سے ہاتھ ملایا، اس سے گلے مل گئی، اس کے پاس بیٹھ کے ناشتہ کیا، اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ اور آج کے دنیا والے، آج کے ماڈرن تو کہتے ہیں عورت کو ایسا ہی بنا لو، اس کو گھر کی 4 دیواری میں مت رکھو، اس کو تو حقوق دے دو۔ او ایمان والو، یہ حقوق نہیں دیے جا رہے، یہ حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت پر اس کے بچوں کا، اس کے شوہر کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ محبت دے اپنے بچے کو، یہ محبت دے اپنے شوہر کو، کسی اور کو یہ محبت نہ دے۔ یہ اپنے جسم کو حوالے کرے صرف اپنے شوہر کے، کسی اور کے حوالے نہ کرے۔ یہ گلے ملے تو شوہر سے، یہ ہاتھ ملائے تو شوہر سے، یہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرے تو شوہر سے، کسی اور کے ساتھ یہ اپنی نفسانی خواہشات پوری نہ کرے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، امریکہ نے کیا، مغرب نے کہا، نہیں صبح اٹھتے ہی بچے جائے باہر میں، اس کو جانا چاہیے دفتر میں، یہ جائے گی دفتر میں، اس سے بھی ہیلو ہائی، اس سے بھی ہیلو ہائی، کبھی کسی سے گلے ملتی ہے، کبھی کسی کو ہار پہناتی ہے، کبھی اس کو کوئی ہار پہناتا ہے، کبھی یہ کسی سے چپٹتی ہے، کبھی اس سے کوئی چپٹتا ہے۔ اور رات کو شام کو جب گھر میں پہنچتی ہے، جو انسان کے عورت کے اندر، مرد کے لیے مرد کے اندر عورت کے لیے کشش ہونی چاہیے، وہ مرد نے کسی اور عورت کے ساتھ، اس عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ پوری کر چکی ہے۔ اب میاں ادھر کے لیے سو رہا ہے، بیوی ادھر کے لیے سو رہی ہے، اور ایسے ہافتہ نیند پر جانور رات گزار دی، صبح پھر ادھر کر دی۔ نہیں، شریعت تو وہ پاکیزہ مذہب ہے، شریعت نے دنیا کے اندر دکھا دیا۔ میرے نبی نے، میرے پیارے نبی نے 11 نکاح کیے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا عصر کی نماز پڑھا کر پھر ازواج مطہرات اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں، ہر گھر میں تشریف لے جاتے تھے، تھوڑی دیر خیر خیریت معلوم کرتے، ضرورت ہے وہ پوری کرتے۔ رات ایک عورت کے ساتھ، دوسری رات دوسری، تیسری راتیں تقسیم تھی، لیکن دن میں ہر ایک کے پاس جاتے تھے، ان سے خیر خیریت معلوم کر لیتے۔ معلوم یہ ہو گیا عورت کو یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا ہے، اس کے پاس آنا جانا، اس کی ضرورت کو پورا کر۔ اسلام نے یہ درس دیا تھا، لیکن دنیا والوں نے ہمیں اس درس سے ہٹا دیا۔ میرا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں جو تم کو عورت دے دوں گا وہ پاکیزہ ہوگی، اس کو کسی اور انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی جن اور انسان نے اس کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ اور یہ دنیا کی عورت اگر یہ پاک دامن اور ایمان پر اس کا خاتمہ رہا ہوگا تو ایک جنتی، ادنا جنتی کو جو 70 حوریں ملے گی، ان 70 حوروں کی سردار یہ دنیا کی عورت ہوگی۔ پھر اللہ پاک کتنی حوریں دیں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ادنا جنتی کو 70 حوریں ملے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ عورتیں دی جائیں گی۔ پھر کبھی کبھی انسان کو یہ خیال آ جاتا کہ یار مزے میں پہنچ جاؤں گا، پھر کہیں ایسا تو نہ ہو کہ مجھے ریٹائر کر دیا جائے گا، 5 سال کے بعد میری کرسی چھن جائے گی، پھر میرے باڈی گارڈ بھی، میری آگے پیچھے پروٹوکول یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر تو میں جیل خانے میں ڈال دیا جاؤں گا فلاں کی طرح۔ کہیں ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ میرا رب یہ کہہ رہا ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے، ایک بار جنت میں آ جاؤ پھر کبھی نہیں نکالوں گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ایک جنتی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک جنتی کہے گا ربا جہنم میں جل گیا ہوں، جہنم میں مر گیا ہوں، تھوڑا سا مجھے باہر
نکال دو. میرا اللہ کہے گا تجھے تھوڑا سا باہر نکالے گا پھر تو ضد کرے گا کچھ اور دے دو. نہیں پھر کچھ نہیں مانگوں گا, میں تھوڑا سا باہر نکال دو. میرا اللہ باہر نکال دے گا, پھر اس کو جنت دکھائی دے گی. ربا وہ جنت ہے, تھوڑا سا اس کو دیکھ کے آؤں. میرا اللہ کہے گا نہیں, تجھے پہلے کہا تھا پھر تو کوئی اور مطالبہ کرے گا کہ بس ذرا دیکھ کے آؤں اس کو, یہ جنت کیسی, سنا تھا میں نے جنت ہوتی ہے, ذرا اس کو دیکھ کے آؤں. میرا رب وہاں پہنچا دے گا, پھر کہے گا ربا یہاں تک ذرا سے اس کو دیکھ تو اندر جا کر مزہ کتنا ہے. میرا اللہ کہے گا دیکھ پھر تو وہی کر رہا ہے, تجھے تو کہا تھا نا کہ میں بس یہاں تک پہنچوں گا, یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. میرا اللہ کہے گا, وہ بندہ کہے گا نہیں بس ایک قدم تھوڑا سا اندر جاؤں گا, تھوڑا سا دیکھوں گا ٹھنڈک کیسی ہے, اس کے بعد واپس آ جاؤں گا. میرا کہے گا چل بس جو وہ اندر لگا پھر وہ ناچنے لگ جائے گا, کودنے لگ جائے گا. میرا کہے گا باہر نکل جا. کہا ربا اب نہیں نکلوں گا. کہ کیوں؟ کہ آپ کا وعدہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, جو جنت میں چلا گیا کبھی نہیں نکلے گا, پھر وہ ہمیشہ وہی کا وہی رہے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ہے تو بڑا خطرناک چیز, لیکن کاش کہ میں ہی وہ آخری بندہ ہوتا. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا رب سے اس طرح سے بات چیت کرنے کا موقع تو مل جائے گا بندے کو. کون وہ ایسا جنتی ہوگا, لیکن پہلے اس کو ٹھکائی بہت ہوگی, پہلے دوزخ میں جانا پڑے گا. اللہ سے بات کرنے کے لیے پہلے جنت میں جانا پڑے گا, پھر وہاں کی ٹھکائی کھانی پڑے گی. لیکن یہ اللہ نے اس کو جنت میں پہنچانا تھا. اب کون وہ ایسا بندہ ہوگا, کس کو اللہ پاک ایسے جنت میں پہنچائیں گے. بہرحال جو ایک بار جنت میں چلا گیا پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, جو مرضی ہو جائے, کیونکہ پھر کبھی کچھ ہونا ہی نہیں ہے. موت کو گھوڑے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا. جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ میں, پھر کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ اپنی جنت میں جانے والے بن جائیں. جو بھول چوک ہم سے ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو معاف کرے.